الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وجاء ربك والملك صفا صفا اللہ رب العالمین کی بے شمار عظمت و کبریائی ذکر کرنے کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور سب سے آخر میں سید الرسول امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے ہوں۔ میرے دوستو، اصل مضمون بیان کرنے سے پہلے اصل بات سامنے لانے سے پہلے میں دو باتیں آپ حضرات سے عرض کروں گا۔ وہ باتیں اصولی ہوں گی انشاءاللہ۔ پہلی بات کہ ہمارے مذہب اسلام کا جو کچھ سرمایہ ہے دینی مسائل، چاہے وہ فروعی ہوں چاہے اصولی ہوں، ان تمام مسائل کا سرچشمہ، منبع و مصدر صرف اور صرف قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت کو فروغ دینے کے لیے، اس کا پابند بنانے کے لیے
سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا خطبے میں، فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا طریقہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین راستہ، بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، وفی روایت و سنت و رسولہ، کہ اے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھام رکھا، مضبوطی سے پکڑ لیا، تو قطعی طور سے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ شرط ہے کہ مضبوطی سے تم اسے تھام لو، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرا طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کی ہے، اتنی تاکید کی ہے کہ ایک آیت پڑھ لے تو وہی ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کے لیے اتار دی ہیں کہ یہ بندگان خدا جنہیں دعویٰ ہے کہ امت رسول ہے، دعویٰ امت رسول کا ہے، عمل غیر رسول پر ہے، عمل غیر نبی کے مسائل پر ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اس بھروسے میں نہ رہیں، اس ظام میں نہ رہیں کہ ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا، کیونکہ اگر حدیث سے رسول کے مطابق ہمارا کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل نہیں اترا، معیار پر نہیں رہا، تو وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، خارج کر دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، پیروی کرو، اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ ہم آپ اپنے تئیں یہ سمجھ لیں کہ ہمارا یہ عمل بہت صحیح ہے، بزرگوں نے کیا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے۔ یہاں بزرگوں پر دین چلتا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بزرگوں کا وقار مجروح ہوگا، اور شریعت کا وقار مجروح ہو، شریعت کی باتیں زمین دوز کر دی جائیں تو اس کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف مسائل پر عمل کرنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں، باعث نجات سمجھتے ہیں، باعث شرف و عزت سمجھتے ہیں، جبکہ میرے دوستوں اور بھائیوں ایسا نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام کی زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ادنا سی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انکار کر دیا ہے تو صحابہ کرام اس کو وجود میں لانے کے لیے کبھی نہیں تیار ہوئے۔ کتنی مثالیں اس کی ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، کتنے علماء کرام ہیں جنہوں نے محبت کا معیار بتایا، محبت کا پتہ کہاں سے چلتا ہے کہ آپ اس کے محبت کے تقاضے کو کس طرح پورا کریں۔ تو میں اسی بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مذہب اسلام کا فرقے تو بہت دنیا میں بن رہے ہیں اور بنے ہیں، تا قیامت کتنے بنتے جائیں گے، لیکن اصل فرقہ وہی ہے جو کتاب و سنت کے مطابق اس کا عمل ہو، اس کا ایمان ہو۔ اگر اس کے خلاف ہے تو ایسا بالکل نہیں۔ اس لیے ہمارا آپ اس بات کو سمجھے کہ ہمارا اور آپ کا سارا مسئلہ سر رشتہ تمام دینی مسائل کا قرآن و سنت ہے۔ اس کے خلاف عمل بدعت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں،
اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں ہمیشہ اپنی زندگی میں، شادی ہو یا غمی، آرام ہو یا راحت، سفر ہو یا حضر، قیام ہو یا قعود، ہر حال میں ہمارا اور آپ کا عمل معیار سنت، کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، آیت کریمہ یہ ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، اور ایسے ہوتے ہیں میدان جنگ میں کأنہم بنیان مرصوص، جیسے کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار، ان کی صفحہ ایسے ہوتے ہیں، دیوار نہیں، دیوار بھی ہو سکتی ہے بات، لیکن اللہ نے کہا کأنہم بنیان مرصوص، ایسا ڈٹ کر کے اور ایسا مضبوطی سے صف بندی کر کے وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، صف کے تعلق سے چمن میں تلخ نوائی میرے گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریاقی، بہت سے لوگوں کو یہ سب سن کر کے اس لیے انقباض ہوگا دل میں، کیفیت بدلے گی اور ذہن جذبز ہوگا کہ اس کی کیا ضرورت، اور اتنے ہی نہیں، کبھی بھی پوری زندگی امن میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیا عمل میں لے آئے اس کو۔ وہ کیا ہے؟ یہ نماز۔ دوسری بات، یہ نماز جو مذہب اسلام کا اساسی اور بنیادی مسئلہ ہے کلمہ توحید و رسالت کے بعد، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا اور یہ تحفہ عطا فرمایا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ زمین پہ اتارا گیا، حج کا مسئلہ زمین پہ اتارا گیا، روزے کا مسئلہ زمین پر اتارا گیا، توحید و رسالت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر دیا، لیکن جب نماز کی فرضیت کا مسئلہ ہوا تو اللہ نے اپنے پاس اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا۔ یہ نماز سب سے پہلے میدان محشر میں بندے سے سوال کیا جائے گا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ صلاۃ، سب سے پہلے بندے سے جو محاسبہ کیا جائے گا قیامت کے دن نماز ہوگی۔ فإن صلحت صلح سائر عملہ، اگر نماز ٹھیک ہے، درست ہے، قرآن اور حدیث سے صحیحہ کے مطابق، تو بقیہ اعمال بھی صحیح ہے، اور اگر یہ خراب ہے تو بقیہ اعمال لاکھ صحیح ہوں کہ میں نے زکوٰۃ بھی دیا ہے، اللہ میں نے حج بھی کی ہے، میں نے روزے بھی رکھے، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو پھینک دے گا، نہیں لے گا، اس لیے کہ تم نے نماز کو ترک کیا ہے، نماز کو خراب کیا ہے، نماز کو غلط پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی تم بھی نماز پڑھو، مجھے نماز پڑھتا ہوا جیسا دیکھتے ہو۔ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہیں رہے، آپ کی احادیث ہیں، آپ کی پوری زندگی کا سرمایہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس امت کے افراد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں، پوری زندگی کے نوک و پلک کو اپنی آنکھوں میں بسایا تھا، اپنے دل میں سمویا تھا، اور اس کو کتابی شکل میں احادیث کے مجموعے میں امت کے افراد نے جمع کر دیا، محدثین کرام علیہم الرحمہ نے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں اور آپ کو ارشاد کی ہیں کہ صف میں ہم جب آتے ہیں نماز پڑھنے تو سب سے پہلے صف قائم ہوتی ہے، تو صف بندی میں ہم اور آپ بہت کمی کا شکار رہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سمجھ رکھا کہ دور دور کھڑے ہوئے ہمارا مذہب ہے۔ ارے بھائی، آپ کا کیا مذہب ہے؟ آپ کا مسلک کیا ہے؟ مسلک تو 4 حصوں میں بٹ گیا۔ آپ کا مسلک کیا مسلک؟ مسلک تو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث رسول، یہ مسلک ہے، اور مسلک بقیہ نہیں، وہ فطرہ ہے۔
میں آپ سے عرض کر دوں، ان تمام احادیث کی روشنی میں آپ خود فیصلہ لے لیں کہ کس حدیث سے آپ نے یہ لیا یا علماء نے بتایا کہ دور دور کھڑے ہو، دور دور ایک نمازی دوسرے نمازی کے بیچ خلل واقع رکھے، جگہ باقی رکھے، ایک بتا 4 انچ 5 انچ 6 انچ، اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، صلاۃ ادا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ ہی کے رسول کے خلاف اور اللہ کی عبادت آپ کے دل میں کیسے سمایا؟ آپ نے کیوں نہیں اس کی تحقیق کی؟ کس حدیث کی بنیاد پر آپ نے اپنے پیر کو؟ ہم تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے فتوے کو نہیں پڑھا ہوں، کسی کتاب فقہ کتاب میں کہ دور دور کھڑے ہو، اور اگر ہے بھی تو ہم اس کو مانتے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آگے مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت دیکھیے، ہم اور آپ سن کے شرما جائیں گے، اور اگر غیرت ایمانی ہے تو اس کو آپ اپنے عمل میں آپ لائیں گے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوی صفوفنا، ہمارے صفوں کو آپ اپنے ہاتھ سے درست فرماتے تھے، اس طرح کھڑے ہو، موڈھا اس طرح سے رکھو، پیر اس طرح سے رکھو، اور کأنما یصوی بحلقداح، یہاں تک کہ ایسے سیدھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو جیسے تیر سیدھی کی جاتی ہے۔ تیر کی مثال دی، جیسے تیر کسی کو سیدھا کیا جاتا ہے، اور تیر کیسے؟ ارے آنکھ پہ رکھ کر کے اس کو سیدھا کیا جاتا ہے، اس کے نوپک کو پلک کو، اس طرح سے۔ حتی را انا قد عقلنا عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہم سب کو کہ ہم لوگ سمجھ گئے آپ کا مطلب، کہ کوشش آپ کی کیا ہے کہ صفیں درست ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم خرج یوما فقام حتی کاد یکبر، پھر ایک دن آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے محراب میں، اور قریب تھا کہ آپ اللہ اکبر فرماتے، کہ آپ کی نظر ادھر ادھر ہوئی تھوڑی سی، تو آپ نے دیکھ لیا ایک شخص کو کہ فرار رجل بادیا صدرہ من الصف، ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ، اس کا جسم سب سے تھوڑا آگے بڑھا ہوا ہے۔ آپ رک گئے، اور رکنے کے بعد یہی نہیں فرمایا کہ ذرا ٹھیک سے کھڑے ہو جاؤ، اب اس کے بعد جو آپ نے الٹیمیٹم دیا، آپ نے فرمایا عباد اللہ لتساؤن صفوفکم، اے اللہ کے بندو صفیں درست کر لو۔ آپ کی عادت تھی کسی کے نفس کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے کہ ان کو ٹوک کر کے رسوا کریں، آپ نے اللہ کے بندوں کا نام لے کر فرمایا کہ لتساؤن صفوفکم او لا یخافن اللہ جو ہے بین وجوہکم، صفیں سیدھی رکھو، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل دے، چہرے انسان کے بجائے جانور کا کر دے، گدھے کا کر دے، یا اور کسی چیز کا کر دے۔ کتنی بڑی سخت وعید، اور آپ کی کوشش دیکھو کیسے صف بندی آپ فرماتے تھے لوگوں کی۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث آپ سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے وقیمت الصلاۃ، نماز کھڑی کر دی گئی، قائم کر دی گئی، فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے ساتھ ایسے متوجہ ہوئے صف کی طرف کہ صف درست ہے کہ نہیں ہے، لوگ کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقیموا صفوفکم وتراصوا فإنی اراکم من وراء ظہری، اے لوگوں سنو، صفیں سیدھی کرو اور مضبوط کرو اپنی صفوں کو، آپس میں مضبوطی سے کھڑے ہو، میں تم کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کس طرح دکھاتا تھا کہ صفیں ٹیڑھی ہیں کہ سیدھی ہیں، لوگ کیسے کھڑے ہیں، وہ تو اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ ہمیں یقین کرنا، ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَتَرَاصُوا فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي، یہ سب روایتیں بخاری مسلم شریف کی میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اس لیے تم اپنے صفوں کو سیدھی کرو اور مضبوطی سے، جیسے کہ یہ اینٹیں ایک دوسرے سے ملا دی جاتی ہیں،
اور تب دیوار مضبوط ہوتی ہے، ایسے ہی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے اپنی صفوں کو مضبوط کرو۔ ایک ہی روایت نہیں ہے کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من اقامۃ الصلاۃ، صفوں کو برابر کر لو، تو برابر بھائی دور دور کھڑے ہو جاؤ تب بھی برابر لگتا ہے، لیکن ایک ہی حدیث نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثیں ارشاد کی ہیں کہ اپنے صفوں کو مضبوط کرو اور جو بیچ کی جگہ ہے دو نمازیوں کی اس کو بند کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرآنا حلقا فقال ما لی اراکم عزین ثم خرج علینا فقال الا تصفون کما تصف الملائکہ۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے، دیکھا کہ لوگ حلقہ بنائے یا ادھر ادھر بکھرے بیٹھے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے بھائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم کیوں نہیں اپنی صفیں ایسی بناتے ہو جیسے فرشتے اللہ کے پاس کھڑے ہو کر صف بندی کرتے ہیں۔ تو صحابہ کو کرام رضی اللہ عنہم کو کیا معلوم، یا ہم کو آپ کو کیا معلوم کہ فرشتے کس طرح سے صف بناتے ہیں اللہ کے پاس کھڑے ہو کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف تصف الملائکہ عند ربہا، فرشتے اپنے رب کے پاس صف کس طرح سے بناتے ہیں، کس طرح سے صفیں قائم کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یتمون الصفوف الاولی ویتراصون فی الصف، پہلی صفوں کو فرشتے مکمل کرتے ہیں اور بہت مضبوطی کے ساتھ اس کو جو ہے قائم کرتے ہیں۔ اس طرح سے فرشتوں کی صفیں اپنے رب کے پاس ہوتی ہیں۔ آپ نے مثال بھی دی فرشتوں کی اور صفوں کو مضبوطی سے قائم کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ روایات آپ سنتے جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ ہٹاتے جائیں اپنی نمازوں میں اپنے طور طریقے سے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کس سنت پر عمل کر رہے ہیں، کس کے بتائے ہوئے راستے پر آپ چل رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفحہ کس طرح سے قائم کرو۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور فرشتے پہلی صف کے نمازیوں پر رحمت کی دعا کرتے ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں۔ تو راوی نے کہا، صحابی نے کہا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا وعلی الثانی، اور دوسری صف کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، فرشتے اور اللہ تعالیٰ پہلی صفوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ تو راوی نے پھر کہا، صحابی نے رضی اللہ عنہ نے کہ وعلی الثانی، اور دوسری صف پر؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے صف اول والوں کو، فرشتے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں مغفرت کی اور رحمت کی۔ 3 بار صحابے رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، اور دوسرے صف پر؟ تو چوتھی بار آپ نے فرمایا جیسے کہ وعلی الثانی، اور دوسری صف پر بھی چوتھی بار آپ نے قبول کرتے ہوئے ارشاد فرمائے۔ جیسے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے سوال پر ای الناس احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار دنیا میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ تو انہوں نے پھر پوچھا ثم ایون، ثم من؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس کے بعد چوتھی بار پوچھا اس کے بعد کون حقدار ہے میرے حسن سلوک کا؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ ایسی ہی صف اول کی عظمت اور بڑائی مرتبت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وعلی الثانی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد کی کہ سووا صفوفکم، پہلی بات صفحہ برابر کر لو، اس کے بعد وحاذوا بین مناکبکم، اپنے کندھوں کو کندھوں سے ملا لو، ولینوا فی ایدی اخوانکم، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے بھائیوں کے لیے نرم کر دو۔ تو نرم کے تو ایک صورت یہ ہے کہ آپ یہاں نیت باندھ لیں تو نرم ہے،
اور دوسری صورت اگر یہاں نیت باندھتے ہیں تو یہ کوہنی ادھر ادھر پھیلی ہے، آپ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے ہاتھوں کو نرم کر لو، تو اس طرح سے جب آپ باندھیں گے تو اپنے بھائی کے لیے بھی نرم جائے اور کندھا کندھا سے مل جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسُدُّ الْخَلَلْ، بیچ کی جگہ کو بند کر دو اپنے قدموں سے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِي مَا بَيْنَكُمْ، اس لیے کہ شیطان تمہارے نمازیوں کے درمیان ایسے داخل ہوتا ہے، اچھلتا کودتا ہے جیسے بکری کا بچہ، بہت خوش ہوتا ہے، اچھلتا ہے وہی جس کو خوشی ہوتی ہے، وہ شیطان اچھل کود مچاتا ہے کہ ہم نے یہاں بھی ان کو دور رکھا ہے ایک دوسرے سے۔ آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ تلاش کریں، کہیں نہیں ملے گا کہ آپ دور دور کھڑے ہوں، چاہے شرع قایا لے لیں، فقہی کتابوں میں ہدایہ لے لیں، منیت المصلی لے لیں، اور اصولی کتاب میں اصول الشاسی لے لیں، اور تمام فقہی کتابوں کو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً فضائل اعمال میں سب بنتی کے بارے میں لکھا ہے کہ قدم قدم سے کندھا کندھا سے ملا کے کھڑے ہو، بیچ کی جگہ جو ہے اس میں خلل نہ رہے، باقی رہے، اور صفوں میں کجی نہ رہے، ٹیڑھی پن نہ رہے، کیونکہ وہ محدث تھے، بہت عظیم محدث تھے۔ بے اتفاق کی بات ہے بہرحال کہ کوكب الدراری شرح بخاری عربی میں، اور جز المسالک موطا امام مالک عربی میں، اور نہ جانے کتنی کتابوں کو مصنف رہ چکے ہیں، آخر میں مدینہ منورہ ہجرت کر گئے اور وہیں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو بڑے بڑے علماء کبار بڑے بڑے علماء اس بات کو کہنے پر مجبور ہیں حدیث رسول کے پیش نظر کہ صفوں کو سیدھی کرو، کندھا سے کندھا ملاؤ، اور ہمارے اہل حدیث حضرات بھی جو پرانے خاص طور سے چلے آ رہے ہیں میراث آبا لے کر کے، آبا اجداد کی وراثت، کہ پیر پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ قدم سے قدم ملانے کا مطلب تھوڑا کہ آپ پیر پھیلا لیں تو کندھا الگ ہو جائے اور جگہ اتنی چھکا لیں۔ ارے بھائی یہ باڈی ہے، اس باڈی سے ادھر ادھر اوور نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ایک دوسرے سے کندھا بھی ملے اور ایک دوسرے سے قدم بھی مل جائے۔ اس کا خاص خیال رکھیں، میں ہمیشہ اس بات پر ٹوکتا رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روایت میں، وَلَا تَضْرُ الْفُرُوجَاتِ الشَّيْطَانِ، جس نے، اور آپ نے فرمایا کہ شیطان کے اس جگہ کو مت چھوڑو کہ وہ شیطان یہاں آ کر کے وہ کھیل کود کرے بیچ میں دو نمازیوں کے، اور آپ نے فرمایا کہ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جس نے صف میں اپنے آپ کو ملایا ایک دوسرے سے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے ملے گی، اور جس نے کاٹ دیا، الگ کر لیا اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو الگ کر دے گا، کاٹ کے الگ کر دے گا جماعت سے، جمعیت سے، دین سے، اسلام سے۔ آپ معمولی نہ سمجھیں ان مسائل کو، نماز کے جملہ مسائل آپ قرآن و حدیث میں پڑھیں، احادیث صحیحہ میں تلاش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے۔ ایک مرتبہ لوگ وضو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی کی ایڑی خشک ہے، جگہ تھوڑی تھوڑی، خاص طور سے جاڑے میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ پانی رگڑتے رہو تب جا کے وہ بھیگتا ہے، نہیں تو جگہ خشک رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا یا ان آدمیوں کو بلا کر نہیں فرمایا کہ تم اپنی ایڑیوں کو تر کر لو، آپ نے ایک اعلان فرمایا، ویل للعقاب، ایڑی والوں کے لیے جہنم کا گڈھا ہے، ویل ہے، طبقہ ہے جہنم کا ویل۔ بہت جگہوں پر اللہ نے اس کو فرمایا ہے کس کے لیے ویل ہے، تو آپ نے اعلان کیا ویل للعقاب، ایڑی والوں کے لیے جہنم کا طبقہ ویل ہے۔ اب صحابہ کرام پلٹے اپنی ایڑیوں کی طرف، تو جن کی ایڑیاں تھوڑی تھوڑی خشک رہ گئی تھی وہ بھاگ کے گئے اور اس کو تر کیا اور بھگویا اور وضو مکمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ماشاءاللہ بہت زبردست ہوا کرتی تھی، جس کی گواہی اور مشاہدہ آپ قرآن حدیث میں دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں،
میں کئی بار کہہ چکا ہوں اور آنے والے بہت سے مقررین و خطبہ نے اس بات کو کہی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو دعا سکھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نبیک الذی ارسلتا، دعا میں فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود تم یہ دعا پڑھو، بے نبیک الذی ارسلتا، دعا لمبی ہے موقع کم ہے، تو انہوں نے یہ کہا بے رسولک الذی ارسلتا، اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ بے نبیک الذی ارسلتا، تو آپ نے ٹوکا کہ اے عبداللہ بن مسعود میں نے کہا بے نبیک الذی ارسلتا اور تم بے رسولک بدل دیے، لفظ رسول لے آئے، یہ غلط آپ نے جملہ کیوں استعمال کیا میرے خلاف؟ تو فوراً آپ نے ان کو ٹوک کے ان کی اصلاح کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دین اسلام کی اصلاح کے لیے آئے ہی تھے، دنیا میں مبعوث ہی کیے گئے تھے۔ ایک شخص سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا، اب اس کی بھی پرواہ نہیں ہم لوگوں میں، بھائی شان دکھانے کے لیے، گمان دکھانے کے لیے، دولت دکھانے کے لیے پانچوں انگلی میں انگوٹھیاں لوگ پہنتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی جو مرد کے لیے حرام ہے، سونے کی زنجیر، انگوٹھی یا اور کوئی چیز سونے کا پہننے والی چیز حرام ہے، جنت میں ملے گی تم کو، آپ کو، ہم کو انشاءاللہ تعالی، اگر یہاں آپ پرہیز کر لے گئے اتباع سنت کے تحت۔ آپ نے اس انگیٹھی کو کھینچا اور فرمایا جہنم کا ٹکڑا ہے، اور آپ آگے بڑھ گئے۔ کئی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس سے کہا، ان سے کہا بھائی اس کو اٹھا لو، تمہاری بٹیا ہے، بیوی ہے، اس کے کام آ جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیز پر نظر غضب ڈال دی ہے، نکال کے پھینک دیا ہے، میری ہمت نہیں کہ میں اس کو چھو لوں، میں نہیں اٹھا سکتا ہوں، سونا ہو یا ہیرا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کی نگاہ ڈالی ہے اور کھینچ کے پھینکا ہے، میرے بس کی بات نہیں، اسے اٹھا لوں۔ یہ تھے صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرما بردار، اطاعت گزار، اطاعتشار، کہ آپ کی ادنا سی بات کو جب محبت بھری ہوتی تو اس کو گلے لگاتے، معمولی سی بات اگر نفرت بھری انداز سے ہے تو کبھی وہ اس کے کنارے نہیں جاتے تھے۔ آج ہمارے ہاں کوئی پرواہ نہیں کہ سنت رسول کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، ومن عصانی، آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے میرا انکار کر دیا کہ میں رسول ہی نہیں اس کے نزدیک۔ بات سمجھ لیں اس کو، میری بات، میرا مسئلہ اس نے نہیں اپنایا تو اس نے میرا انکار کر دیا کہ میں رسول ہی نہیں اس کے نزدیک۔ آپ صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومن ابا یا ومن ابا، آپ کا انکار کون کرے گا؟ آپ کا انکار کون کرے گا؟ بد نصیب۔ تو اسی بات کو آپ نے دہرایا تھا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری بات مانی، اطاعت کی، وہ جنتی ہے، اور جس نے میری بات کا انکار کر دیا، اطاعت نہیں کی، اس نے سمجھے میرا انکار کر دیا، میری نافرمانی کی تو سمجھے اس نے میرا انکار کر دیا کہ میں نبی ہی نہیں اس کے نزدیک۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر ہم آپ اپنے آپ کا فیصلہ لیں، نماز میں آ کر شیطان کو جگہ دیتے ہیں، اس سے پرہیز کریں۔ میری یہ ریکویسٹ ہے، بقیہ آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، خدا کے ہاں اس کا، اللہ کے ہاں اس کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی بتقاضا انسانیت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جہاں بھی لوگ پریشان ہیں سیلاب سے اور آسمانی سلطانی آفات سے، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات دے، اور تمام مسلمان بھائی جو ہندوستان میں یا بیرون ملک میں کسی بھی جگہ فتنہ کے، فساد کے وہ شکار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں امن و امان کی زندگی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ جن کے دل میں نیک تمنائیں، نیک آرزویں، اللہ تعالیٰ ان کی تمنا اور نیک آرزوؤں کو پوری فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔